آج خدا کو ماننے والوں سے میرا ایک شکوہ ہے کہ خدا پر ہر کوئی الزام لگایا جا رہا ہے اور آپ بالکل خاموش ہیں۔ ایتھیسٹ حضرات کے الزام ایک طرف، لیکن ہم میں سے ہی کچھ لوگ خدا پر ایسے الزام لگاتے ہیں کہ ایتھیسٹ حضرات کو مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کی پیدائشی طور پر آنکھیں نہیں تھیں۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ شاید 6 مہینے بعد اس کی آنکھیں تیار ہو جائیں، لیکن اسے جب بڑے اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ کیے۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس کی آنکھیں پیدائشی طور پر نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، یہ اسی طرح رہے گی۔ تو سب نے وہاں پر کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے اسے ایسے بنایا ہے، یعنی اللہ پر ڈائریکٹ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اللہ نے ناقص تخلیق کی ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو اسے ٹھیک بنا دیتا، اللہ نے اپنی مرضی سے اسے ناقص بنایا ہے، یعنی اللہ کی تخلیق پر تنقید کی گئی ہے۔ لیکن خود کو بری کر لیا گیا ہے، اپنے آپ کو بری کر لیا گیا کہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ اور جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں ایک نبی کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا انت سبحانک، مگر تو سبحان ہے، یعنی جو کچھ بھی تو بناتا ہے، جو کچھ بھی تو کرتا ہے بالکل پرفیکٹ کرتا ہے، 100% صحیح کرتا ہے۔ انی کنت من الظالمین، لیکن میں ظالموں میں سے ہوں، میں خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم سیدھا خدا پر الزام لگاتے ہیں اور خود بری ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو سیدھا کہتے ہیں یہ خدا کے کام ہے، خدا نے ایسا کیا ہے۔ اگر کچھ اچھا ہو جائے تو ہم تعریفیں خود سمیٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری محنت ہے، فلاں کام ایسے سوچ کر میں نے کیا تھا، فلاں کام میں نے فلاں بندے سے مشورہ کر کے کیا تھا، اس وجہ سے یہ ٹھیک ہوا ہے، بہتر ہوا ہے۔ لیکن کچھ بھی برا ہوتا ہے سیدھا خدا پر الزام، یہ سارے کام خدا کے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ تو سبحان ہے، اس کی تخلیق میں تو کچھ کمی کجی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم جتنی بھی کمیاں کجیاں ہوتی ہیں سیدھی خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں خاص کر مسلمانوں سے اور جنریشن زی سے میرا شکوہ ہے کہ آپ کے پاس تو سائنسی علوم بھی ہے، آپ کم از کم آگاہی پھیلائیں کہ کوئی بھی مخلوق جب ناقص پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی کجی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیکس کیا ہے؟ سیکس صرف مزے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سیکس جب کیا جاتا ہے تو 2 جانداروں کی انرجی کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، اور وہ جو بیج بنتا ہے ایک نطفے اور ایگ سے، اس سے آگے نئی مخلوق بنتی ہے۔ اگر وہ بیج ٹھیک نہیں ہوگا تو آگے مخلوق کیسے ٹھیک ہوگی؟ اور وہ بیج کیسے وجود میں آتا ہے؟ ہم جو کھاتے ہیں وہی بنتے ہیں۔ ہماری خوراک کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نے خود خوراک کو تبدیل کر دیا ہے، ہم بیجوں میں تبدیلی کر رہے ہیں، ہم طرح طرح کی مصنوعی پروسیس شدہ خوراک کھا رہے ہیں۔ جب ہم ایسی خوراک کھائیں گے تو ہماری آنے والی نسل کیسے ٹھیک ٹھاک ہوگی؟ اس میں کوئی نہ کوئی کمی کجی ہوگی، اور ہم سیدھا الزام خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ اور خدا کے نہ ماننے والے، خدا کے دشمن جو ہیں، انہیں مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، وہ دیکھو اس نے خدا کی توہین کی ہے، اس نے ہمارے نبی پاک کی توہین کی ہے۔ ان کو موقع کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ موسموں میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے، سیلاب برف باری ہو رہی ہے، موسم کا پتہ ہی نہیں چل رہا، گرمی بڑھ رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، بادل پھٹ رہے ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں خدا کے کام ہے۔ ذرا سوچیں کہ قدرت کے ساتھ ہم کتنی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ ہم جب قدرت کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں، خدا کے شریک بن رہے ہیں، ہم طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، تو نیچرل ڈیزاسٹر تو آئیں گے۔ یہ تو زمین کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ایک گھنٹی ہے، بیل ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ، لیکن ہم نہیں سدھر رہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی، یہ سیلاب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ قدرت کے ساتھ جڑ جاؤ، آپ فطرت کی پیروی کرنی شروع کر دو، آپ رب کی ماننی شروع کر دو۔ اگر نہیں مانو گے تو اسی طرح تمہیں مٹا دیا جائے گا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی وہی انا، وہی ایگو کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم اسی طرح سے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ بن رہے ہیں۔ ہم درخت کاٹ رہے ہیں، ہم طرح طرح کی انڈسٹریاں لگا رہے ہیں، ہم زمین سے تیل نکال کر اپنی سہولتوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور فضا میں کاربن ایسے چھوڑ رہے ہیں جیسے ہماری خالہ جی کا گھر ہے۔ آپ تھوڑی دیر سوچیں، آپ موت کو یاد کریں، کیا ہم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے؟ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے کتنا وقت اس زمین پر گزارا؟ آئے، کسی نے 60 سال گزارا، کسی نے 70، کسی نے 100 سال، آئے اور واپس چلے گئے۔ ذرا سوچیں، ہم تو یہاں پر مسافر ہیں،
مثال کے طور پر جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو کیا آپ کسی کے گھر میں جب جاتے ہیں، رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹکتے ہیں، تو کیا آپ وہاں پر خوب گند میں چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے 1 دن گزارنا ہے یا 2 دن گزارنے ہیں، اس کے بعد میں نے آگے چلے جانا ہے۔ تو وہاں پر جو کچھ، جہاں پر آپ سوتے ہیں اپنے بیڈ کو ٹھیک کرتے ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں اس فرش کو، اس زمین کو صاف کرتے ہیں، اس گھر کو ٹھیک ٹھاک کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس زمین پر رہیں۔ آپ زمین کے مالک نہیں بلکہ محافظ ہیں۔ آپ اس زمین کے توازن کا خیال رکھیں، المیزان کا خیال رکھیں۔ اسی کو المیزان کہا گیا ہے قرآن میں، کہ اگر مثال کے طور پر آپ اپنی ضرورت کے لیے ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو کم از کم اس درخت کی جگہ ایک نیا درخت لگائیں۔ آپ اگر اپنی آگے نسل بڑھا رہے ہیں تو اتنا دیکھیں کہ جو میں نیا بندہ اس زمین پر لا رہا ہوں، نیا بچہ اس زمین پر لا رہا ہوں، کیا اس کے لیے ماحول ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے ٹھیک تو آپ اس بچے کو زمین پر لانے سے پہلے کم از کم اس ماحول کو ٹھیک کریں۔ لیکن نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہم نے سیدھے سیدھے خدا پر الزام لگانے ہیں کہ جو کر رہا ہے، جو غلطی کر رہا ہے خدا کر رہا ہے، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود پر نہیں دیکھنا، اب اس بچی کا ہی معاملہ دیکھنے۔ شاید پریگننسی کے دوران جو لڑکی تھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کچھ انفیکشن ہوئے ہوں، یا ان کے جینز میں کوئی ایسا فرق تھا۔ اور جینز کہاں سے آئے؟ ہماری خوراک سے۔ اور ہماری خوراک کون بنا رہا ہے، کون پروسیس کر رہے ہیں؟ ہم خود بنا رہے ہیں، ہم انسان ہی بنا رہے ہیں۔ ہم اپنے نقص نقائص جو ہمارا قصور ہوتا ہے سیدھا سیدھا خدا پر الزام در دیتے ہیں۔ تو انہی الزاموں کی وجہ سے جو ایتھیسٹ ہیں انہیں موقع ملتا ہے، پھر وہ مذاقیں اڑاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار فلاں ایتھیسٹ نے کیا کیا دیا۔ ذرا سوچیں اور آگاہی پھیلائیں کہ کون سا فالٹ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ سیدھا خدا پر الزام لگا دینا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کم از کم پرندوں سے جینا سیکھ لیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 پرندے جب بچے پیدا کرتے ہیں، جب ان کے بچے ہوتے ہیں، جب تک بچے اڑنا نہ شروع کر دیں تب تک وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور کچھ پرندے تو ساری زندگی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن ہم انسانوں کا حال دیکھیں، کچھ تو گوری چمڑی دے کر، پیسہ دے کر اس طرح ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں، وہ سیکس جیسے عمل سے گزر جاتے ہیں، اور بچے بازار میں ڈبوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ پھر عیدی جیسی فاؤنڈیشن آ کر انہیں سنبھالتی ہے، پالتی ہے۔ اور کچھ لوگ شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد انہیں نہیں پتہ ہوتا ہم شادی کیوں کر رہے ہیں۔ ہم بچے پیدا کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے۔ شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد ایک بچہ ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں تو طلاق لے لیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کا کیا؟ یار کیا آپ پرندوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ان سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی وجود میں لا رہے ہیں، پہلی بات ہے ٹیکنیکلی آپ اپنے آپ پر، اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ اس کے بعد اگر آپ بچے پیدا کرتے ہیں تو ان کی پوری ذمہ داری لیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے شادی کی، بچے پیدا کیے، اب مرضی نہیں، آپ بھاگ جاؤ بھائی، طلاق لے لو، الگ ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے عدالتوں میں کہ ایک بچہ ہے، وہ ماں ساتھ لے جا رہی ہے تو وہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے باپ کے ساتھ جانا ہے۔ باپ لے جا رہا ہے تو بچہ رو رہا ہے میں نے ماں کے ساتھ جانا ہے۔ یارو اس بچے کو کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ پہلے سوچو، سمجھو اور اس کے بعد عمل کرو۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ذہنی سکون نہیں ہے۔ کیسے ذہنی سکون آئے کہ آپ جب چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہو، سیدھا سیدھا خدا پر الزام لگا دیتے ہو اور خود کو بری کر لیتے ہو۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیت آپ کو ایک سنائی کہ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا انت سبحانک، مگر اے خدا تو سبحان ہے، تو پاک ہے، تو جو بناتا ہے، جو کرتا ہے بالکل 100% ٹھیک کرتا ہے۔ انی کنت من الظالمین، لیکن میں خود ظالموں میں سے ہوں، میں خود اپنے آپ پر، اپنے وجود پر ظلم کرتا ہوں۔ لیکن ہمارا معاملہ الگ ہے۔ کیا ہم قرآن کو بھول گئے ہیں؟ کیا انبیاء کرام کی تعلیم کو بھول گئے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی ان آیتوں کو بھول گئے ہیں جس میں الصلاۃ کا ذکر ہے، جس میں فساد کا ذکر ہے؟ یعنی جب الصلاۃ قائم ہوتی ہے تو فساد مٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس زمین پر فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے، تو آپ کیوں فساد کو نہیں مٹا رہے؟ آپ خدا کو ماننے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہم خدا کی مان بھی رہے ہیں؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں؟ کیا ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں؟ کیا ہم نوح علیہ السلام کی بات مان رہے ہیں؟ کیا ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں؟ بالکل نہیں مان رہے۔
ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ہم رسولوں سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان کی باتیں ہم نہیں مانتے۔ شاید اسی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہمارا سکون غائب ہو چکا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتے ہیں تو ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھنا شروع کریں اور خدا پر الزام نہ لگائیں، بلکہ اپنی ذمہ داری خود قبول کریں اور آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں لکھیں، ہم وضاحتی ویڈیو ایک اور بنائیں گے۔